बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। नाज़रीन, मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ मैं से इसमें मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसा कि पता है कि आपको मालूम है कि काफ़ी दिनों में मैं वीडियो जो है वो बनवा कर अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरी आपके आगे इल्तिमास है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो मेरा कैमरा मैन है चौधरी खावर, तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को जो है वो आगे शेयर करें जो भी हैं। और जो है वो खाबर चौधरी साहब का जो चैनल है उसमें जो भी वीडियो है वो भी आप सेलेक्ट करके दूसरों तक शेयर करें। जो मेरा ये कैमरा मैन है, ये कैमरा मैन तो ये भाई भी है। और हकीकतन में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये रोजाना बेचारा जो टाइम कमो पेश जो है ये 2 घंटे या 1.5 घंटा जो है वो मेरे चैनल को दे रहा है और इसको वीडियो को काट करता है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर फरमाए और आप लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल इज्जत जज़ाए खैर फरमाए जो हमारे साथ आमद जा रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व रसूलिहिल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम्द व सना के बाद तमाम उम्मत मुसलमा को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम अर्ज करने के बाद दुआ है कि जो मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से तिलावत का शर्फ हासिल किया और आपने सुनने का रब्बे खालिक़े कायनात की बारगाह में शर्फ हासिल किया और मुस्तफीद हुए हम सब, कि दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक ता फरमाए और दूसरों तक इस मैसेज को पहुंचाने की तौफीक ता फरमाए। आज की इस वीडियो में कोई लंबा चौड़ा खिताब और मौजू नहीं है। कोशिश करूंगा कि क्लोज मौजू हो और नुक्ता जो है वो हम सब के दिल में वो उतर जाए, जिस नुक्ते पे मेरा खालिक व मालिक राजी हो, जिस नुक्ते पे मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हबीब राजी हो, और वो नुक्ता जो हम सबको दिलों को सुकून दे वो समझाने की कोशिश करूंगा। अजीजा ने मोहतरम, कि मैंने रिवायतों में पढ़ा है कि पाक अली करमुल्लाह वजहुल करीम हैदर करार शेर खुदा
ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود و سلام پڑھے گا اور پڑھ کر مجھ پر درود و سلام بھیجے گا تو اللہ رب العزت اس درود و سلام کے عوض ان کی عبادات کی ہوئی، ان کی دعائیں کی ہوئی، اس شخص کا ذکر کیا ہوا، ذکر الہی کیا ہوا، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، اور ان کی وہ محبت و انس جس میں اللہ راضی ہو، وہ محبت و انس اس شخص کے لیے یہ درود و سلام ان عبادات کا حفاظت بن جائے گا، یہ درود و سلام ان کی صلاحیت کا حفاظت بن جائے گا، یہ درود و سلام پڑھا، مجھ پر درود و سلام بھیجا، ان کی دعاؤں کا جو مغز ہے ان کے لیے حفاظت بن جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا، اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ ہمیں اشارہ ثابت ہوا کہ ہم جو عبادات کرتے ہیں وہ شیطان سے محفوظ رہے گی، جو ہم ذکر الہی کرتے ہیں وہ شیطان سے محفوظ رہے گا ذکر، جو ہم نیکی کے کام کرتے ہیں وہ شیطان سے محفوظ رہے گا، نیکیاں محفوظ رہے گی۔ میرے بھائیوں، ہر شخص، یقیناً میں بھی، اگر کوئی میرے اوپر کوئی کیس بن جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو مقدمہ واری سے محفوظ فرمائے، اور جو مبتلا ہے اس جھنجھٹ میں اللہ رب العزت ان بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو اس مقدمہ واریوں سے نجات عطا فرمائے اور اچھے سبب پیدا فرمائے۔ مگر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کچہری میں جائیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہ وکیل ہائر کریں کہ جو اچھا بولتا ہو، ہم وہ وکیل ہائر کریں گے جن کے پاس نالج ہو، ہم وکیل وہ ہائر کریں گے جس کے پاس ذہنیت ہو، ہم وہ وکیل ہائر کریں گے جو نامی گرامی ہو، ہم وہ وکیل ہائر کریں گے کہ جس وکیل نے بہت سے کیس، بہت زیادہ کیس جیتے ہوں اور مشہور و معروف ہو۔ میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے محبوب نے فرمایا، اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ یہ درود السلام پڑھا آپ کے لیے وکیل بن جائے گا، آپ کی حفاظت کا وکیل بن جائے گا، آپ کی عبادت کا وکیل بن جائے گا، آپ کا ذکر الہی کرنے کا وکیل بن جائے گا، اور آپ کے ان رستوں کو، ان عبادات کو کیے جو کی ہوگی اس کے لیے یہ وکیل بن جائے گا، حفاظت بن جائے گا۔ تو میرا یقین ہے کہ آپ لوگ بھی اس درود السلام کو جب بار بار پڑھیں گے یہ روایت سننے کے بعد، کیونکہ وکیل جو ہے وہ میرا رب بن جائے گا، وکیل جو ہے میرا رسول بن جائے گا۔ تو جب میرا رب وکیل بن جائے گا تو پھر ہمیں کوئی نقصان کر سکتا نہیں، پھر ہماری عبادات کو شیطان بھی جو ہے وہ رد نہیں کروا سکتا، شیطان ہمیں وسوسہ میں نہیں ڈال سکتا۔ تو آئیے مل کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ، انس کے ساتھ اور عشق مصطفیٰ کے ساتھ اور عشق لہر میں آ کر یہ درود السلام کا ہم ورد کر لیں۔ صلو علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ عزیزان محترم، میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب خالق کائنات نے فرمایا کہ جو بندہ میرا ذکر کرے گا میں ان کا چرچا کروں گا، جو بندہ میرا ذکر کرے گا میں ان کا
चर्चा करूंगा। जो बंदा मुझसे मोहब्बत करेगा मैं उसकी मोहब्बत का चर्चा करूंगा। जो बंदा मेरे साथ इश्क करेगा मैं उसकी इश्क का चर्चा करूंगा। जो बंदा मेरे साथ उल्फत और उन्स रखेगा मैं उनकी उल्फत और अनस का जिक्र और चर्चा करूंगा। जो बंदा मेरे साथ रकबत रकबियत पैदा करेगा मैं उसकी रकबियत की जो उसका चर्चा करूंगा, उसका चर्चा करूंगा, उसका जिक्र करूंगा। अल्लाह अकबर कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, अगर आम इंसान हो तो एमएनए हो तो वो अपने डेरे में बैठकर तुम्हारा जिक्र करे तो हम बहुत खुश होते हैं, हमारा जिक्र करे तो हम बड़े खुश होते हैं, हमारा नाम ले हम बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि वाम के आगे गुडविल बन गई। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह शान फरमाता है जो बंदा मेरी लगन में लग जाता है, मेरे रास्ते में लग जाता है, मेरे जिक्र में लग जाता है, मेरे महबूब के साथ मोहब्बत करने वाला बन जाता है, मैं अल्लाह उनका वो दुनिया में रहकर किसी कोने में बैठकर वो जिक्र करे, वो जिक्र मेरा करे और जिक्र मुस्तफा करे और इश्क मुस्तफा करे तो मैं अल्लाह उनका अर्श महल्ला में जिक्र करूंगा, मैं अल्लाह उनका अर्श महल्ला में जिक्र करूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों का भी ये अमल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ताबिया में है उनका भी ये अमल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो जिंदगी गुजार चुके उनका भी ये अमल है, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क करते हैं उनका भी ये अमल है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं उनका भी ये अमल है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात के लिए उनकी रजा के लिए उम्रा हज करने जाते हैं उनका भी ये अमल है। अल्लाह अकबर। ये अमल करने वालों का जब रब दोस्त बन जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका जिक्र अर्श महल्ला में करेगा। तो जिनका अर्श महल्ला में जिक्र हो जाए तो उनको दुनिया की लालच नहीं रह जाती, दुनिया की लालच नहीं रह जाती। अगर किसी फकीर को पहचानना हो तो मैं अक्सर वीडियो में ये अर्ज कर चुका हूँ, औलिया कराम के मज़ारात में चले जाएं तो आपको ये नजर आ जाएगा कि ये है अल्लाह के वली, ये है अल्लाह के दोस्त, क्योंकि रब्बे खालिक़े कायनात ने हमसे वादा किया है कि कुरान में ये फरमा दिया कि जो मेरा जिक्र करेगा मैं उनका जिक्र करूंगा, जो मेरे साथ मोहब्बत करेगा मैं उनके साथ मोहब्बत करूंगा, जो मेरे साथ इश्क करेगा मैं उनके साथ इश्क करूंगा, जो मेरे साथ उल्फत करे रखेगा मैं उनके साथ उल्फत रखूंगा, जो मेरे साथ चाहत रखेगा मैं उनके साथ चाह रखूंगा, जो मेरा हर पल जिक्र करेगा मैं उसका हर पल जिक्र करूंगा। और जब याद करो कि आप एमपी एमएलए के साथ तल्लक बन जाए, बताना ये चाहता हूँ कि वो एक थाना कचहरी संभाल लेता है, आपको अदारों में संभाल लेता है, आपको किसी इदारे में फंसने नहीं देता, और जिसने सारी कायनात बनाई और महबूब अता फरमाया, महबूब के बाद हमें नेमतें अता फरमाई, उसके सदके उस यार के सदके, तो यकीनन जिसका रब यार बन जाएगा तो उनका इस दुनिया में भी जिक्र होगा, तो उस दुनिया में भी जिक्र होगा। हाँ, एक जिक्र होता है ये कि या अल्लाह तेरा फलां बंदा शराब पी रहा है, या अल्लाह तेरा फलां बंदा गुनाह कर रहा है, या अल्लाह तेरा फलां बंदा जो बदकारी कर रहा है, या अल्लाह तेरा फलां बंदा जो है, या तेरा फलां बंदा जो है अपने भाई का हक खा रहा है, या अल्लाह जो तेरा फलां बंदा अपने माँ बाप का गुस्ताख है, या अल्लाह जो तेरा फलां बंदा जो है वो तेरी रजा के लिए कोई काम नहीं करता, ज़ाहिर तो वो तेरा है, ज़ाहिर तो तेरा है मगर बातिन या अल्लाह वो तेरे लिए नहीं काम करता, या अल्लाह वो तेरे लिए काम नहीं करता, तो अल्लाह शान फरमाता है फिर मैं उनका जिक्र जहन्नम में करता हूँ, उनका जिक्र जहन्नम में करता हूँ। जहन्नमियों को कहता हूँ आजो अब तुम्हारा एक और संगी आ रहा है, संगत आ रहा है, संगी आ रहा है कि जो बुरे दुनिया में रहकर बुरे काम करता है वो आने वाला फिर वो आपका और बेली बन जाएगा। तो हम अब मुनासबा करते हैं कि जब हम सफर करने के लिए तैयारी करते हैं तो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए सर्दी का मौसम हो तो हम उनको जर्सियां पहनाते हैं, जब हम सफर करते हैं सर्दियों का मौसम हो तो हम उनको कैप दिलवाते हैं, सर्दियों का मौसम हो तो हम तिब्बी मुआयने की चीजें भी मेडिसिन भी साथ रखते हैं, सर्दियों का मौसम हो तो हम ये गौर करते हैं ये मौसम सर्दा है ये नुकसान ना दे, जब गर्मियों का मौसम हो तो हम उस बस से सफर करते हैं जिसमें एसी लगा हो। अरे भाई ये दुनिया का सफर यहाँ वारपन से लेकर लाहौर तक चल जाओगे, लाहौर से लेकर कराची तक चल जाओगे, इस्लामाबाद से लेकर किसी और जगह पे
करते चले जाओगे, ये तो सफर दुनिया का खत्म हो जाता है, मगर वो सफर जो है वो खत्म नहीं होता। जो जब अल्लाह वाले बन जाओगे, ये भी सफर आसान हो जाएगा तो अगला सफर भी आसान हो जाएगा, अगला सफर भी आसान हो जाएगा। अजीज़ान गिरामी, हमें फिर इसी तरह ही तैयारी करनी चाहिए। अर्ज ये करना चाहता था कि हमें अपने अपने ऊपर मुहासबा करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी का हक तो नहीं खा रहे, किसी को दुख तो नहीं दे रहे, किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे, हमारी वजह से कोई अजियत में तो नहीं है, हमारी वजह से कोई परेशान तो नहीं है, हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसमें अल्लाह भी नाराज हो रहा। हमें जब मस्जिद में जाना चाहिए तो बना सिंगा कर जाना चाहिए, क्योंकि हम जब दुनिया का सफर करने के लिए जाएं तो हम बहुत तैयार होते हैं और बहुत फैशन भी करते हैं। हाँ हाँ, जिसके पास जा रहे हैं वो कहे कि ये बहुत जो कॉम्पिटेंट आदमी है, ये बहुत टेक्निकल आदमी है, ये बहुत साद आदमी है, ये बहुत आला आदमी है। अल्लाह अकबर। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाए या हज करने के लिए जाए या उम्रा करने के लिए जाए या मदीने में जाए या किसी मस्जिद में जाए या किसी नमाज पढ़ने के लिए किसी मस्जिद में जाए या मिलाद में जाए, तो हमें अपने मन से तैयारी करनी चाहिए कि हमारे ऊपर राजी हो जाए, हमारे ऊपर रब राजी हो जाए, हमारे ऊपर उसका रसूल राजी हो जाए। तो फिर अल्लाह कहता है कि फर्ज करूनी अज़कुरुकुम, कि तुम मेरा जिक्र करो, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अल्लाह अकबर। उस खाके कायनात पे कुर्बान जाओ, उसने अपने महबूब के सदके उनकी महबूब को उम्मत को ऐलान करके बता दिया कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। जिक्र होता है एक जगह में, एक मकाम में। अल्लाह अकबर। यानी कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम एक जगह पे बैठकर जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। जमा का लफ्ज आकर चर्चा कर दूंगा, चर्चा कर दूंगा। यानी कि जन्नत में भी चर्चा, अर्श में भी चर्चा, और फलक में भी चर्चा, चांद सितारों में भी चर्चा, महाबतों में भी चर्चा, और वलियों में भी चर्चा, सहाबा इकराम में भी चर्चा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में भी हमारा चर्चा होगा। फिर अल्लाह क्या फरमाता, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अल्लाह अकबर। एक रवायत याद आ गई इस चर्चे से, इस आयत से। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दौरे हुकूमत का वक्त चल रहा था। तो एक मुल्क का बादशाह था, तो उसके सर दर्द की पेन वो खत्म नहीं होती, आधे सर के दर्द। मैंने किताबा पढ़ा कि आधा सर दर्द उसका हो रहा था। तो उसने बहुत से तबीब मंगवाए, इलाज करवाया। तो जब इलाज करवाया तो वो इलाज कराने के बावजूद भी राम नहीं आया। फिर उसको किसके पास जाना पड़ा? कौन? एक दफा सुभान अल्लाह। जो वीडियो देख रहे हैं वो सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह अकबर। मैंने किताबों में पढ़ा है कि जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहे, मेरे आका ने फरमाया उनके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है। आज दरख्त से बात याद आई, मैं ये भी बताता चला जाऊं कि जब कोई धूप हो, गर्मी हो, बहुत ज्यादा शिद्दत से गर्मी हो, तो हम गर्मियों के मौसम से आने से पहले कोई पौधा लगा देते हैं कि ताकि हमारे बच्चे जो है इस दरख्त के नीचे बैठ जाया करेंगे जब लाइट हो जाएगी। तो जब जन्नत में दरख्त होगा तो वो हमारा मुंतज़िर होगा, अगर हमारे अच्छे अमाल होंगे, हमारा मुंतज़िर होगा। तो बात ये बताना चाहता था कि उसने बादशाह ने बहुत से तबीब मंगवा कर अपना इलाज कराया। तो फिर गया किसके पास? अल्लाह अकबर। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दौर था। तो कासद को फौरन बुलाया और कहा, कासद। उसने कहा, जी बादशाह सलामत, आप ऐसा करो कि फलां जगह पे चले जाओ, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ फरमा होंगे। तो जाकर फिर इजाजत दरबार में बड़े अदब के साथ जाकर इजाजत मांगना, तलब करना। तो जब आप इजाजत मांगो तो इजाजत मिल जाए तो फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये अर्ज करना कि जो हमारे बादशाह हैं उनके सर की दर्द नहीं जा रहे, सर के दर्द नहीं जा रहे।
تو علاج بھی بہت کرایا، یہ بھی بتا دینا۔ تو جب وہ قاصد گیا، دربار لگا ہوا تھا، کیونکہ ہمیشہ واسدے نے ملنگا دے دربار، ڈیرے واسدے نے ملنگا دے، ڈیرے واسدے نے ولیاں دے، ڈیرے واسدے نے کتباں دے، ڈیرے واسدے نے محبت کرنے والے دے، ڈیرے واسدے نے عشق مصطفیٰ کرنے والے دے، ڈیرے تے انہاں دے چلدے نے جڑا کسی دا کوئی ہوے۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی کہ دربار لگا ہوا تھا، سجا ہوا تھا۔ تو پہلے وہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ وہ قاصد پہلے دیکھ کر یہ حیران ہو گیا کہ ہمارے دربار میں اور اس دربار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بھائی وہاں قاصد نے نوٹ کیا، اس دربار میں آ کر سکون ملا، اس دربار میں آ کر کرم ملا، اس دربار میں آ کر اطمینان ہوا، اس دربار میں آ کر امن ہوا، اس دربار میں آ کر ایمان تازہ ہوا، اس دربار میں آ کر امن ملا، سکون ملا اور کرم ملا اور بہت امن پایا اس قاصد نے۔ تو پھر قاصد کھویا ہوا تھا انہی خیالوں میں، تو میرے سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کہ بھائی کون شخص ہے؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کسی آپ ہائر آفیسر کے پاس چل جائیں، بتانا یہ چاہتا ہوں آج کسی ایم ایل اے ایم پی اے کے پاس چل جائیں، بتانا یہ چاہتا ہوں آج دنیا داری کے کسی ڈیرے پہ چل جائیں، بتانا یہ چاہتا ہوں آج کسی دنیا کے چودھری کے پاس چل جائیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کسی گونسلے کے پاس چل جائیں، میں یہ بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں آپ کسی چیئرمین کے پاس چل جائیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی صدا جو بتانے کا ٹائم تو ملے گا مگر وہ ٹائم نہیں دے پائے گا، وہ ٹائم نہیں دیتا، لمبروں میں ٹائم دیتا ہے، مگر ایسے در ہے جو آج بھی اگر آپ داتا یہ ہجویری میں چل جائے تو وہاں اجازت مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اسے آنند کے دربار میں چل جائے وہاں اجازت نہیں مانگنی پڑتی۔ آپ محمد بشیر سرکار رحم اللہ جو ننکانے والے بزرگ ہیں، وقت کا ذکر کسی وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ ان کی کراماتیں میں نے دیکھی ہیں، ان کے دربار میں چل جائے وہاں اجازت مانگنی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ مولانا نور محمد سرکار رحم اللہ جو بڑی وار بیٹھن کے در پہ دردی میں حق ہے ان کے دربار میں چل جائے وہاں اجازت نہیں مانگنی پڑتی۔ اور دوسری ایک اور بات بتاؤں، جب اللہ کے یاروں کے دربار میں جاؤ تو وہاں جو ہے جو لینے جاؤ تو وہ مل جاتا ہے، وہ مل جاتا ہے، اجازت نہیں مانگنی پڑتی۔ تو کسی سیاستدان کے ڈیرے پہ چل جاؤ تو پہلی بات یہ ہے کہ اندر خوف آتا ہے کہ یہ کچھ کہہ نہ دے، تو ولی اللہ کے درگاہ میں چل جائیں، ان کے یار کے دربار میں چل جائیں، ان کے یار کے پاس چل جائیں، سوال تو ایک بات الگ ہے مگر آپ کو سکون پہلے ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کو امن ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح وہ سوچ میں ڈوبا ہوا قاصد، تو میرے عمر فاروق سیدنا عمر فاروق نے پوچھا بھائی تو کون ہے؟ کہا جی حضور میں فلاں ملک سے آیا، ہمارا بادشاہ ہے۔ تو اس کا سر درد نہیں جا رہا۔ تو میرے بھائیوں پھر دوسری اس قاصد نے عرض کی سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں، کہا کہ بہت سے طبیبوں سے علاج کرایا، حکیموں سے علاج کرایا، ڈاکٹروں سے علاج کرایا، بہت سی فرسٹ ایڈ لی، تو آرام نہیں آیا۔ تو ہوا کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ٹوپی تھی، درباریوں سے کہا کہ وہ فلاں ٹوپی لے کر آؤ۔ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ وہ درباری گیا، خادم گیا اور وہ ٹوپی لے کر آیا نہ جب، تو بڑے اچھے انداز سے قاصد نے ایسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ٹوپی وہ پیش کی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غالباً کیسے روم کا بادشاہ تھا، تو ان کا یہ خادم تھا، تو ان کے خادم کو یہ ٹوپی دے دی اور کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ اس کو جب تک تم سر پہ رکھو گے تم سر پہ رکھو گے تمہیں سکون بھی رہے گا اور درد بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو میں بتا چکا ہوں کہ پہلے طبیبوں سے علاج کرایا، میں بتا چکا ہوں کہ پہلے ڈاکٹروں سے علاج کرایا، میں بتا چکا ہوں
بادشاہ کو آرام نہ آیا تو رام کس کے در سے آیا؟ اللہ کے یار کے در سے رام آیا. وہ ٹوپی میڈیسن نہیں، ٹوپی جب اس بادشاہ نے تو اس بادشاہ تک وہ ٹوپی پہنچی نا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا میسج پاس کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ سر پہ ٹوپی جب تک لے رکھے گا آپ کا بادشاہ تو اس کو آرام رہے گا. دوسرا نقطہ اس میں میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وہی موضوع ہے، وہی ٹاپک ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا بادشاہ، اس ملک کا بادشاہ، اس کو ضرورت کس کی پڑی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی. اس کو ضرورت کس کی پڑی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی. اللہ اکبر. تو وہ دوسرا نقطہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عام درباروں کا اور ان کے یاروں کے درباروں میں پھر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ ڈفرنٹ خود محسوس کر لیں، کل نہیں پرسوں نہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ چیلنج کرتا ہوں کہ تم جاؤ کسی ولی کے دربار میں، آپ کو سکون نہ ملے تو مجھے مارکیٹ میں آ کے پکڑ لینا. تو وہ ٹوپی بادشاہ نے مجھ سے بات سر پہ رکھی تو درد ہٹ گئی، رک گئی، ختم ہو گئی. مگر ان کے یار کی زبان سے یہ بات نکلا ہوا تھا کہ بادشاہ کو کہنا کہ سر ٹوپی سر سے نہیں، جب اتارے گا تو درد جو پھر شروع ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، بادشاہ نے، وہ دنیا کا بادشاہ تھا نا، فقیر کا پیغام نہ سمجھ سکا، اس سخی کا پیغام نہ سمجھ سکا، اللہ اس عاشق رسول کا پیغام نہ سمجھ سکا. اس نے پھر اپنی عادت سے مجبور ہو کر جب دیکھا نا کہ ٹوپی اتاری، در شروع ہو گئی. رات کا وقت ہوا تو اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنا ساز و سامان جیبوں سے نکال کر سر میں اگر ماما ہو تو اتار کر چارپائی پہ تکیے میں رکھ دیتے ہیں تو پھر سو جاتے ہیں. تو بادشاہ کو بھی یقیناً یہی کرنا پڑا. تو بادشاہ نے جب سر سے ٹوپی اتاری تو پھر آدھی رات بھی درد ہو گئی. دوسرے دن معمول یہ کیا، تیسری رات بھی یہی معمول بادشاہ سے ہوا. تو بادشاہ اس بات پہ اٹک گیا کہ میں نے دیکھنا ہے کہ اس ٹوپی میں راز کیا ہے، اس ٹوپی میں راز کیا ہے. تو اس بادشاہ نے اس ٹوپی کو اکھاڑا، پاڑنا شروع کیا. اس ٹوپی سے ٹکڑا نکلا جس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر میں نے کتابوں میں یہ بھی پڑھا کہ جو وہ ٹکڑا لکھا بسم اللہ کا نکلا، اس بادشاہ نے اس ٹکڑے کو سائڈ پہ ہٹایا تو خود قلم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس ٹوپی میں وپست کر دیا. تو ہوا کیا کہ درد کم ہوئی مگر درد ہوتی تھی، درد کم ہوئی مگر یہ اس دنیا کے بادشاہ کا لکھی ہوئی تھی بسم اللہ. تو مگر جو عاشق رسول کے ہاتھوں سے لکھی ہو، عاشق رسول کے ہاتھوں سے لکھی ہو، تو میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا بن جاتا ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، جو بندہ میرا بن جاتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جو بندہ میرا بن جاتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جو بندہ میرا پورا ہو جائے میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، جو بندہ میرا ہو جائے میں ان کا دل بن جاتا ہوں، جو بندہ میرا ہو جائے میں ان کا سراپا جو پورا ہے اس کا بن جاتا ہوں، کیونکہ وہ میرا بن گیا میں ان کا بن گیا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. اللہ اکبر. تو جب یہ ایسا معاملہ ہوا اس نے پھر اسی کاسد کو بلایا. جب اسی کاسد کو بلا کر یہ ماجرا بتایا اور کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ لکھا تو بسم اللہ شریف تھی، لکھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہمارے بادشاہ نے بھی بسم اللہ لکھا، بسم اللہ شریف لکھی، مگر رام تو آیا اتنا نہیں آیا.
تو میرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بادشاہ کو کہو کہ پہلے عمر فاروق جیسا عمل کرو تو پھر بسم اللہ لکھنا، پھر دیکھنا جو عمر فاروق نے قربانیاں دی ہیں پہلے وہ قربانیاں دو، جو عمر فاروق نے طریقہ زندگی کا بنایا وہ اپناؤ، جو عمر فاروق نے اپنی صدارت کے باوجود اپنے محبوب کا اپنے یار کا سادہ طریقہ نہیں بولا، وہی طریقے سے کے ساتھ صدارت کرا، پہلے وہ طریقہ کرو، پھر جب تم لکھو گے بعد میں اللہ پہلے شفا دے دے گا مکمل، اللہ شفا دے دے گا پہلے۔ میرے بھائیوں اس روایت سے ایک اور بات دوسری ثابت ہوئی، ایک تو اس میں یہ ثابت ہوا ذکر، ایک اس میں آج کی ویڈیو میں بیان میں یہ ثابت ہوا کہ جو رب کا بن جاتا ہے اس کا کیا عالم ہے، اور تیسرا یہ ثابت ہوا کہ جو رب کا یار قرآن لکھے تو وہ شفا بن جاتا ہے، تو جو میرے جیسا گناہ گار لکھے شفا تو بنتا ہے مگر اس طرح کی شفا نہیں بنتی۔ میں نے ہاں ایک روایت اور یاد آئی کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ علی ید اللہ کا ہاتھ، آج یہ بھی بتا دوں کہ جو اس ویڈیو کو سن کر اگر کمنٹس کرے او شرک کر دیا شرک کر دیا، اور شرک کی تعریف تو جانے پہلے شرک ہوتا کیا ہے، پھر اس بات پہ آنا، اس تعبیر پہ آنا اور پھر گفتگو کرنا میرے ساتھ میں حاضر۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ علی ید اللہ کا ہاتھ، علی ید اللہ کا ہاتھ، اور ید اللہ کا معنی کیا ہے؟ علی، علی کا جو ہاتھ ہے وہ ید اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ کا معنی ہے خدا کا ہاتھ، ید اللہ کا معنی خدا کا ہاتھ۔ تو اب بات یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم یہ حدیث سن کر پڑھ کر بائی پروف پڑھ کر بھی اگر ہم منکر ہوتے ہیں ید اللہ کے ہاتھ سے، تو پھر ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے جب ہٹتے ہیں تو ہم کبیرہ گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں، کفر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جب میرا محبوب فرمائے تو پھر محبوب کے بارے تصدیق میرا خالق و مالک کرے کہ جو میرے محبوب نے فرما دیا وہ حق ہے، جو میرے محبوب نے کر دیا وہ سچ ہے، جو میرے محبوب نے فرما کر عمل کرنے کے لیے کہہ دیا وہ میرا ہی فرمان ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ والوں کی جو محفل ہے اس میں کیا فرق ہے اور عاموں میں کیا فرق ہے، خاصوں میں کیا فرق ہے اور عاموں میں کیا فرق ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں لاسٹ یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، ذکر کر لیں بسم اللہ شریف کا، ذکر کر لیں درود و سلام کا ذکر، ورد کر لیں ہو ورد خالق کائنات کا، اس میں محبت مصطفیٰ ہو تو مزہ نہ آئے، آپ کا کام نہ ہو، اٹکا ہوا کام بھی نہ ہوا تو مجھے پکڑ لینا، کیونکہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی کام کریں، ہے چھوٹا سا بل اجر بہت بڑا، کوئی بھی کام کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر کام کریں تو آپ کا کام اٹکے گا نہیں، ہاں مگر یقین کا عمل ہونا چاہیے، ایمان کا عمل ہونا چاہیے، محبت کا عمل ہونی چاہیے، عشق کا عمل ہونا چاہیے، لطف کا عمل ہونا چاہیے، اتحاد کا عمل ہونا چاہیے۔ پھر اس عشق پہ اعتبار کرنے کا بعد میں سوچنا، آپ کے سوچنے سے پہلے ہی میرا رب کریم وہ مشکل دور کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے اسلامی بہنوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس ویڈیو میں کوئی بھی کمی پیشی ہو رہا ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی بھی بے ادبی ہو گئی ہو تو رب خالق کائنات ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کے نعم البدل ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہیں
بلکہ چاروں یاروں کی شان پڑھے تو زندگیاں پڑھے تو یقین مانے کہ جو عمرہ کرنے جائیں گے تو وہ بھی پہلے عمرہ کرنے سے جانے سے پہلے یہ تیاری کریں گے ہم نے اپنے من کو صاف کرنا ہے، ہم نے اپنے تن کو صاف کرنا ہے، تو پھر عمرہ کرنے جائیں گے۔ بات کہنا بہت آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو میں نے کتابوں میں پڑھا کہ آزمائش جو آتی ہے نا، آزمائش وہ ان کے یاروں کے اوپر ہی آتی ہے، ان کے یاروں کے اوپر ہی آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کے آگے ہاتھ بڑھ کر کہتا ہوں کہ اپنے سے جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت کیا کرو۔ اگر کسی غلط کام میں لگے ہوئے ہو تو اس غلط کاموں کو چھوڑ دو، اگر کسی غلط ارادے میں ہو تو ان غلط ارادوں کو چھوڑ دو۔ کوئی بھی کام کرے تو یہ یقین پیدا کر لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے گا، ہمارے اندر بیٹھ جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ مولوی جمال کا کہنا ہے کہ پھر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، تو پھر جا کر بن جائے گے ہم فرض کرونی اذکرکم، پھر ہمارا رب چرچا کرے۔ آج کل کا کوئی ایم پی ایم این اے چرچا کرے تو علاقے میں گڈ ول بن جاتی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی ایم پی ایم این اے آ جائے تو 10 گارڈ جو ہے وہ ڈرنے والے بن جاتے ہیں کہ ان کے گھر ایم پی ایم این اے آ گیا۔ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، رسول مصطفیٰ کی محبت کرو گے اور اہل بیت سے محبت کرو گے، تو جب رب تمہیں اپنا بنا لے گا تم سے شیطان بھی ڈرے گا، اور آپ کے جو وہ لوگ ہیں جو مخالف، تو میں یہ بیلنس کرنا چاہتا ہوں کہ مخالف وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے رستے پہ نہ ہو، جو اللہ کے رستے پہ ہوگا یقیناً وہ معاف کر دے گا، جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے گا یقیناً وہ کسی کی اذیت کو معاف کر دے گا، اور مانے غیبت نہیں رکھے گا، بغض نہیں رکھے گا، پھر وہ اللہ کا یار بن جائے گا۔ جب اللہ کا یار بن جائے گا تو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی اس کی حفاظت کرے گا اور آخرت میں بھی اس کی حفاظت کرے گا۔ تو لوگوں کے ساتھ مدد کیا کرو، خدا را دکھاوے کی ویڈیو بنا کر کلپ بنا کر تقسیم نہ کیا کرو، خدا را تولیہ مارنے والوں کو تقسیم نہ کیا کرو، خدا را جو آپ کے ارد گرد آپ کو ٹائم دے ان کو دے کر یہ کہہ دیا یا اللہ یہ فلاں غریب آدمی تھا میں نے اس کے ساتھ تعاون کر دیا۔ یاد رکھو کوئی آئمہ ہے یا کوئی فقہ ہے، جتنا بھی بڑا کوئی مولوی ہو تو جتنا بھی کوئی چھوٹا مولوی ہو، مگر بات ایک ہی یاد رکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جتنا بھی بڑا کوئی سیاستدان ہو یا چھوٹا سیاستدان ہو، تو یہ میرا ان بچوں تک بھی ایم پی ایم تک پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی یاد رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جتنا بھی کوئی آفیسر ہو یا چھوٹا آفیسر ہو تو یاد رکھے وہ بھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حق تلفی نہ کیا کرو، دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، مگر بات کلپ کی اور تھی کہ یہ ویڈیو بنا کر کلپ چھوڑنا کہ فلاں یہ 11 لوگوں کو تقسیم کر دیا، اور بھائی وہ کہاں جانا ہے کہ اللہ نہیں پوچھے گا کہ ہاں تمہیں منصب دیا میں نے، عزت دی میں نے، شہرت دی میں نے، مرتبہ دیا میں نے، اور آپ لوگوں کو رغبت کیا تیری طرف میں نے، تو پھر تم نے بے انصافی کیوں کی ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ حقدار تھے ان کو نہ دیا؟ جو آپ کو تولیہ مارنے والے گھبرانے جو تیسی کرنے والے لوگ ہیں ان کو دے کر کہہ دیا کہ ہم نے کام کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ جو آپ کے قریب بیٹھے ان کو دیں، مگر دوسروں کے اوپر بھی توجہ کیا کریں۔ دیکھیں کوئی کتنے لوگ بھوکے سو رہے ہوں گے، سوچیں ذرا کسی کا باپ ہو تو گھر کو شام کو سبزی کے لیے پیسے نہ تو وہ نمک مرچی ڈال کر کتنے لوگوں کے بچے جو ہیں وہ کھانے نوش کرنے سے محروم ہوں گے، دوا سے محروم ہوں گے، کپڑوں سے محروم ہوں گے، اور سہولتوں سے محروم ہوں گے۔ اور مگر میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، کتابوں میں آیا کہ جو انسان خود عمل کرے وہ دوسروں کو سمجھانے کا حق رکھتا ہے۔ میری سیلری تو بہت کم ہے، مگر بات یہ ہے کہ الحمدللہ ایسے ایویڈنس ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کیمرہ مین کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ادھر
अंदर शख्स बैठे हैं वो भी इस चीज के एविडेंस हो, उन्होंने देखा हो कि जब इस मौलवी जमाल के पास कोई फंड आता है तो वो ये नहीं देखता कि मैंने फलां का कर्ज देना है, वो साथ वाले को कहता है यार ये लो, ये अगर हकदार है तो कहता है ये लो, ये रख लो। ये अमल है। अगर काश सबके अंदर अमल आ जाए तो कोई भूखा ना सोए। कभी गौर किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत और मौत अपने हाथ में क्यों रखी है, अपने अख्तियार में क्यों रखी है? इज्जत और मौत अपने अख्तियार में इसलिए रखी कि अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह को इस बात का मालूम हुआ इल्म था और है कि लोगों ने हक तलबी करनी है, लोगों ने अपने इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल करना है, लोगों ने नजायज इस्तेमाल करना है। खुदारा मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर आप उस चीज की फजीलिटी रखते हैं और मालियत की फजीलिटी रखते हैं कि अगर आप फिर इसके बावजूद आपके दर में कोई सवाली आ जाए तो आप उनको खाली मोड़ देंगे तो रब नाराज हो जाएगा। तो इसलिए उनके शानों की गुलाम बताना चाहता हूं कि शानों की बात ही क्या है। मैं सारी रात भी लगा रहूं, जब तक जिंदगी हो तो लगा रहूं, तो यकीन मानो कि अल्लाह के गुलामों की और उसके रसूल के गुलामों की जो शान है कभी खत्म हो सकती नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हमको अगर 50 रुपए मिले हैं तो हम 25 रुपए उन लोगों तक पहुंचाएं जो हकदार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये भी दुआ है कि जो हम अपने लिए पसंद करते हैं तो हकीकी मायने में हम वो सामान, वो कपड़े, वो पहना, वो खुशबू, वो इतर और वो मामा जो वो कपड़े पहनते हम खुद पसंद करते हैं, हम दूसरों के लिए पसंद करके उनको तकसीम करें। नहीं तो तरीक दुआ है, अब पढ़ लें। आजमाइश और इम्तिहान में अज़ीम सवाल का पता होता है। खुदारा अमल करें, खुदारा अमल करें। जिंदगी बहुत का जिंदगी का पता ही नहीं है कब कब भूख निकल जाए, नहीं पता कब भूख निकल जाए, हवा निकल जाए और फिर क्या करोगे? फिर वही बादशाह है ना जिसकी फिर तुझे जरूरत पड़नी है। तो वही बादशाह ये कहता है कि हकूकुल इबाद में कमी पेशी ना करो। तो खुश रहा करो, खुशियां बांटते रहा करो, खुशियां तकसीम करते रहा करो, एक दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना जारी रखा करो। कोई बीमार हो जाए उसकी इजाजत किया करो, यानी कि हर वो काम करो जो मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हमको सब करना चाहिए। तो मैं अर्ज करूंगा कि मेरे इस चैनल को सिलेक्ट करें, सब्सक्राइब करें और इसको सिलेक्ट करके वो घंटी वाली जो डली है उसको आप टच करें और ये वीडियो जो है दूसरों तक शेयर करें। आपकी ये सपोर्ट करना होगी तो इसमें आपको भी अजर मिलेगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ इंशाअल्लाह हक और सच बयान करने के लिए बनाया गया है। तो आप लोगों के तावन के साथ ये चैनल जो है वो फेमस होगा। तो जब फेमस होगा, मैं मानता हूँ कि लालच जो होती है वो बुरी बना होती है, लेकिन नीयतों को अल्लाह जानता है कि मेरे मन में क्या नीयत है। हो सकता है कि ये आपकी जो इनकम है, हो नहीं सकता यकीनन 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 कि आप इस बोर्ड दिए की इनकम जो होगी तो वो मैं हकदारों तक पहुंचाऊंगा। हाँ, उसमें चंद पैसे खुद, अगर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसमें नहीं खर्च करूंगा, जो अखराजात होंगे इस चैनल के वो मैं उसमें खर्च करके दूसरों तक ये लाजमी इंशाल्लाह ये आप मेरे चैनल फेमस होने के बाद जो अगर इनकम आएगी तो वो मैं गरीब लोगों को तकसीम करूंगा और करता भी हूँ। आप खुफिया तौर पे वार बटन के अंदर इसकी वेरीफाइड कर सकते हैं, आप किसी से कॉल करा सकते हैं, कोई हकदार हो तो कराना हो, कुछ नहीं, अगर मेरी जेब में जो होगा मैं वो दे दूंगा। ये नहीं सोचूंगा कि मैंने ननकाने कैसे जाना, क्योंकि जिनको तुम राजी करोगे वो दुनिया का रुपया मैंने नहीं है, वो खर्च का ही हाथ है, वो जाने तो सफर जाने। तो इसलिए ये चैलेंज है खुला कि मेरे पास जो मौजूदा होगा मैं दे दूंगा निकाल कर, अपना तन नहीं देखूंगा। तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कर नहीं दिखाते। मैं बोलता कम हूं, कर दिखाता ज्यादा हूं। आप भाइयों की दुआ के साथ
تو اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھے اور مجھے بھی خوش رکھے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برائے کرم برائے کرم برائے کرم، جو مجھے اس ویڈیو کے ذریعے مجھے اگر جانتے ہیں یا جو نہیں بھی جانتے، تو اس نیت کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس چینل جب فیمس ہو تو اس میں مزید ویڈیو بھی اپلوڈ کروں، اور وہ کروں کہ جو آج تک کچھ ائمہ کرام جو ہے بیان نہیں کرتے۔ یہ کچھ ائمہ کرام کچھ کا الفاظ اس لیے کہا کہ سبھی دنیا داری والے نہیں ہوتے، کوئی درویش عالم دین نہیں ہوتا ہے، کوئی اللہ کا یار بھی کوئی عالم دین ہوتا ہے جو خوف رکھنے والا، جیسا کہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں۔ اب یہ نہ کوئی سوچ لے کہ مجھے پیسے دیے گئے ہیں، کہ یہ علامہ اشفاق رضوی صاحب، میں نے ان کو پریکٹیکل دیکھا، ان کے ساتھ سفر کیا اور ان کے ساتھ میں نے کافی ٹائم کیرٹ کیا اور دیکھا کہ اس میں ایک کافی زیادہ وہ عمل ہیں جو صحابہ سے ملتے ہیں، ان کے غلاموں سے ملتے ہیں، جو طریق سے ملتے ہیں، تو با عمل اور عاجزانہ عالم دین ہے۔ اور یہ کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے بیرون ملکوں میں، ہمارے پاکستان کے اندر، ہمارے پنجاب کے اندر، ہر قصبے میں، ہر شہر میں جمعرات والے دن دعوت اسلامی کے تحت سنتو بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو اس میں اسی معاملے میں جو ہمیں آویزہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہے اصل زندگی، اس طرح گزارو، ادب سکھایا جاتا ہے، احترام سکھایا جاتا ہے، قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، نعت پڑھنی سکھائی جاتی ہے، اور درس نظامی سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اور ماں باپ کا ادب و احترام کرنا سکھایا جاتا ہے، غسل و فرض کے فرائض سمجھائے جاتے ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حق داروں تک حق بچایا کرو، اور دعوت اسلامی کر کے بھی دکھا رہی ہے، جیسا کہ ہمارے واربٹ کے اندر میری مراد حضرت علامہ مولانا نصر اقبال اطاری صاحب، مجھے یہ تو نہیں علم کہ ان کے پاس عہدہ کیا ہے، مگر واللہ کہ یہ میں من سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت کارواں ہیں، مدرسے بنوا رہے ہیں، مساجات بنوا رہے ہیں، اور خفیہ طور پہ لوگوں کے ساتھ تعامل بھی کرتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے اجتماع میں میں شرکت کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ شرکت کیا کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی زندگی اور طریقے اسلام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مستفید ہوا کرو، کیونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ جس جگہ پہ 40 لوگ ہوں اس میں اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، جس جگہ پھر ایک روایت میں پڑھا کہ جس جگہ پہ کوئی لوگ جمع ہو تو اس جمع میں کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ شرکت کیا کرو، میرے لیے بھی دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ رب العزت اجتماع میں شرکت کی توفیق دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ شافعہ رافعہ والی زندگی عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، ہر غم سے دور فرمائے، آنے والے غموں سے محفوظ فرمائے، اور ہر مشکل سے محفوظ فرمائے۔ اور لاسٹ میں یہ میں عرض کروں گا کہ یہ میرا بھائی بھی ہے، کیمرہ مین بھی اپنی محبت کا یہ اس نیت کے ساتھ یہ ریکارڈ کرتا ہے، میرا یقین ہے کہ مجھے بھی اس بات کا ثواب ہو، ان کے اندر لالچ نہیں ہے۔ ان کا نام ہے، نام گرامی جو ہے وہ خابر چودھری، یعنی کہ ہمارے واربڑ کی آن شان جو ہے وہ، شاید آپ واربڑ کے جو لوگ اس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، عزت مآب میری مراد شبیر صاحب، ان کے یہ صاحبزادے ہیں، تو انہوں نے ایک چینل بنایا تھا، اس چینل کا نام کیا ہے؟ کے سی وی آئی پی بلوگ، یعنی کہ ان کا یہ چینل جو تھا تو وہ مطلب کہ ڈیڈ ہو چکا ہے، ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو وہ ویوز بھی نہیں مل رہے، تو میری گزارش ہے، میری ہم مولانا ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ ان کے چینل کو ووٹ دیں، ان کے چینل کو بحال کریں، آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو میں ساتھ یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ میں کسی دنیاوی لالچ پہ یہ عرض نہیں کر رہا،
لازمی تعاون کریں گے چینل کے ساتھ. تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واما علینا الا البلاغ المبین. زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہو جائے گی. جزاکم اللہ خیر.